ایم ڈی انفارمیٹیو ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان اور اسرائیل دو ایسی ریاستیں ہیں جو ایک نظریہ پر بنی ہیں۔ پاکستان اسلام کے نظریے میں، جبکہ اسرائیل یہودیت و صہیونیت کے نظریے پہ۔ یہ دونوں نظریات ایک دوسرے کا الٹ ہیں اور ان کا ٹکراؤ ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے۔ کیا میں پاکستان کے اوائل میں ہی اس بات کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ پاکستان کبھی اسرائیل جیسی متنازع مملکت کو تسلیم نہیں کرے گا، اور یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ بابائے قوم حضرت محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے تھے۔ اول دن سے اسرائیل پاکستان کے خلاف تھا اور پاکستان کا وجود اس کے لیے باعث تسلیم نہیں تھا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ایک بڑی رقم بطور امداد پیش کرنے کا لالچ دیا گیا تھا، جو کہ اس وقت اربوں کی مالیت تھے، اور شرط رکھی تھی کہ وہ صرف ایک بار اپنی زبان سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دے۔ لیکن لیاقت علی خان نے اس وقت بڑی سختی سے یہ بات واضح کی تھی کہ ایسا ہونا کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے، آخر اسرائیل کو بھی ایسی کیا آفت آن پڑی تھی کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر اسے پاکستان سے خود کو تسلیم کروانا تھا؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان بننے کے چند سال بعد اسرائیل کے وزیر اعظم نے اسرائیلی قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا، تمہیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تمہیں خطرہ صرف پاکستان سے ہے، پاکستان کے وجود کو مٹانا ہوگا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، آخر اس وقت ایک غریب اور پریشانیوں اور مسائل میں گرے لٹے پٹے ایک ملک سے کسی کو کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ اس وقت تو پاکستان کے پاس جدید ہتھیار بھی نہیں تھے، نہ ہی ایٹم بم کا تصور تھا۔ عرب ممالک تو اس وقت بھی تیل اور قدرتی وسائل سے مالا مال تھے، اسرائیل کو ٹکر دینے کی پوزیشن میں بھی تھے۔ لیکن اسرائیل کی کمال چالاکی سے ان کی حکمرانی میں عیاشی اور فحاشی کا ایک ایسا زہر سرایت کروایا کہ وہ اسرائیل کے خلاف بولنا بھی بکواس سمجھنے لگے۔ انہیں یہودی اور بیرونی کمپنیوں اور سرمایہ کاری کے ذریعے دولت کی ریل پیل پہ لگا دیا، جہاں انہیں ان چیزوں سے دوری موت سے کم نہیں لگتی۔ پاکستان کو ہر طرح سے لالچ دینے کے بعد 1965 میں انڈو پاک جنگ چھیڑی گئی، جہاں اسرائیل نے انڈیا کی ہر طرح سے مدد کی، لیکن الحمدللہ مجاہدین نے دشمنوں کو مار بھگایا۔ اسرائیل نے ہر فارم پر خاموشی سے ہی صحیح لیکن پاکستان کی مخالفت کی۔ ہمارے ملک کے غدار سیاستدان تو شاید چند دہائیاں پہلے ہی اسرائیل کے مال کے لیے اپنا ملک و دھرم بیچ دیتے، لیکن اس قوم کی طرف سے آنے والے رد عمل اور پاک فوج کی طرف سے سخت مخالفت کا ڈر ہمیشہ انہیں اس قدم سے روکتا رہا۔ ہمارے سیاستدانوں نے ملک کو اسرائیلی اور اس کے دجالی اداروں کا محتاج کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یہ اسرائیل کا ہی ہاتھ تھا کہ 1971 میں آپ دو لخت ہو گئے۔ IMF جیسے دجالی اداروں نے پاکستان پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تاکہ ہمارے حکمران کھل کر مال مار سکیں اور آخر میں اس ملک کو لغر کر کے اپنا محتاج بنا دیے جائے۔ ہم لوگ شاید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو اتنی توجہ اور سمجھ سے بوجھ سے نہ پڑھ سکے جتنا کہ یہودی نیو ورلڈ آرڈر ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے۔ ہم لوگ اس پر اکثر بحث کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ اصل میں نیو ورلڈ آرڈر یہی وہ اصل وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہودی پاکستان کے پیچھے پڑے ہیں کہ کچھ بھی ہو لے لو لیکن ہمیں تسلیم کر دو۔ نیو ورلڈ آرڈر ایک ایسا نظریہ ہے جو کہ ایک مذہب ہے جس میں صرف دجال کی حکمیت ہے اور یہودی جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ اس نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا کا ہر ملک اس کے تابع ہونا ہوگا اور دنیا کا ہر ملک کو اپنے آئین اور اپنے مذہب سے دستبردار ہونا ہوگا۔ ساری دنیا کا بس ایک ہی مذہب پہ اتفاق ہوگا۔ بدلے میں دنیا جہاں کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے اور وہی کچھ ہوگا جو دجال اور اس کے چیلوں کی مرضی ہوگی۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا کیوں ناممکن ہے؟ تو دوستو، اسرائیل کی ریاست وہ ریاست ہے جس سے ہمارے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آخری جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے لیے وہ مجاہدین وہ فوج جائیں گی جو مشرق سے ہندوستان کو فتح کر چکی ہوں گی۔ یہ فوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے روانہ ہوگی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے اور ان کے شہ سواروں کی بھی تعریف فرمائی گئی ہے۔ مشرق میں بہترین ہتھیاروں اور بہترین افواج میں مسلمان ملک کون سا ہے یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہترین ہتھیاروں اور بہترین شاہ سوار سے میرے ناقص علم کے مطابق شاید نبی دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ پائلٹس اور جہازوں کی طرف ہے، یا پھر مسلمانوں کے زیر استعمال ٹینکوں، میزائلوں یا گاڑیوں کے متعلق ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ آپ نے فرمایا مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ دوستو، مشرق میں کون سا ملک اسلام کے نام اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے وجود میں آیا؟ یا کن کن ہستیوں نے اس ملک کے قیام میں کردار ادا کیا، یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر مان لیا جائے کہ پاکستان اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کر لیتا ہے تو پھر جگہ کس بات کا ہے؟ تو پھر اتنی جنگیں کس بات کی تھیں؟ پھر 17 سال امریکہ کو افغانستان میں برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایٹم بم بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر کیا ضرورت تھی کہ مقدس مقامات کی حفاظت کی قسم لینے کی؟ کیا ضرورت تھی اپنی فوج کی؟ یہ ساری دنیا تتر بتر ہو جائے گی اگر آج اسرائیل کو پاکستان تسلیم کرنے کا اعلان کر دے تو اگلے 5 منٹ میں پاکستان کے خلاف ہونے والی کسی سازش کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ دنیا کی ہر نعمت پاکستانیوں کے قدموں میں ہوگی، کیونکہ اسلام سے آپ دستبردار ہو چکے ہوں گے۔ ہم اور دجال کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ دنیا میں موجود آپ کے مخالفین آپ پر شیر و چکر ہوں گے۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو یہودی نیو ورلڈ آرڈر میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صرف پاکستانی وہ واحد اسلامک ملک ہے جو ان کی کارستانیوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر وہ بھی اس کو تسلیم کر لے تو پیچھے بچا ہی کیا ہے؟ آخری بات، 2022 تک اسرائیل نے ہر حالت میں نیو ورلڈ آرڈر کو لاگو کرنا ہوگا۔ اس دوران آپ کو سب سے زیادہ آپ کی فوج کے خلاف کیا جائے گا۔ نیو ورلڈ آرڈر اور دجال کے راستے میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہی وہ ملک پاکستان ہے جو اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف کردار پیش کرتا ہے اور اسرائیل کو آنکھ دکھاتا ہے۔ اس لیے دوستو، چند ایک اداروں کے سبب ملک سے مایوس مت ہونا۔ یہ فوج حکومت اور عوام میں اختلاف پیدا کر کے منتشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آگے آپ پہ منحصر ہے، آپ پر کتنا ظرف ہے۔ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اسے دشمنوں کی گندی نظروں سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں اور اس سے آگے شیئر کریں۔